اسلام آباد سے ضلعوں کو ٹھیکے پر لیتے ہیں، پھر سی ایم صاحب سے ہم 100 دفعہ ملے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو لہٰذا میں آج پرزور اپیل کرتا ہوں کہ پنجگور میں بلکہ مکران اور صوبے کے جن اضلاع میں بدامنی ہے اس پہ پوری اقدامات اٹھائے جائیں اور انتظامی ڈھانچوں کو ایکٹیو کیا جائے اور پرو پیپل آفیسرز کو تعینات کی جائے. اب تو ایسی دھمال مچ گئی ہے، ایک یہ کہ راستے بند ہے، بائی روڈ جانے سے ہم لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں، نہیں جاتے. بھائیت کا حال یہ ہے کہ میں تربت کی مثال دیتا ہوں، اس کی ٹکٹ 10,000 سے اب شروع ہوتا ہے 35,000 پہ اور چلا جاتا ہے 60,000. یہی حال بادل کیے پچھلے دنوں میں آیا تھا. اس کو ہم سارے اسمبلی ممبرس کو بٹھا کے شاید ابھی تھوڑا سا اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیزائن کو امپروو کرنے کے لیے سارے ممبروں کو جو ہے وہ اپنے اعتماد میں لے لیں اور وہ جو اسٹرکچر ہے اس کس طرح بننا چاہیے اور کیا اس میں ہماری ریکوائرمنٹ ہے. شاید کوئی ہمارے ذہن میں میرا کوئی کون سا نظام ہے کہ ہمارے لوگوں کو تحفظ بھی نہیں دی جاتی ہے، دوسری طرف بارڈر کو بند کیا گیا ہے، ٹوٹل کٹ آف کیے اور لوگ سراپا احتجاج ہیں. پھر ہمارے دوست گلا دیتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کار دیتا ہے یہ ینگسٹر کی تعداد کیوں باہر نکلتا ہے. بھائی آپ ہر چیز پہ جب پابندی لگاتے ہو تو ان چیزوں پہ یہی ریئیکشن آتا ہے کہ لوگ اپنے بڑاس نکالنے کے لیے ہر جگہ کوئی کال ہوتا ہے وہ جاتے ہیں. اب میں گزارش کروں کہ میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں پارلیمانی سیاست کرتا ہوں، میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے ووٹ دے دیں، میں آپ لوگوں کی اجتماعی ان مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پہ لوں گا. لیکن آج بدقسمتی سے سر پورا ضلع، بلکہ میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے اس کا خاتمہ کرے وزیر اعلیٰ صاحب. یہ جو لوگوں کو تمام ضلعوں کو ٹھیکے پہ دیا گیا ہے. اب میرا ڈپٹی کمشنر سے میں بات کروں، کہتے ہیں مجھے آپ کیوں بات کرتے ہیں، مجھے جن لوگوں نے لایا ہے میں ان کا جواب دے دوں، میں عوام کا جواب دے نہیں ہوں. سی ایم صاحب یور اٹینشن پلیز. ایک بڑا پورا نظام پنجگور پورا مقتل گاہ بنا ہوا ہے. اس مہینے فروری کے مہینے میں 15 سے زیادہ قتل ہیں سر، اور میری موجودگی میں افسوس یہ ہے کہ لاشیں گرتی رہی، کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے، کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے. تو لہذا میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آیا پنجگور پاکستان کے نقشے میں نہیں ہے یا پاکستان کے نقشے میں، جہاں پہ انتظامی امور اور یہ چیزوں کو چلانے کے لیے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے سر کمروں سے نہیں نکل رہے ہیں. میں اسی لیے ادھر گزارش کر رہا ہوں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، لوگوں نے اس لیے نہیں ووٹ دیا کہ میں ادھر صرف خوشگپیاں کروں اور بیٹھوں اس فلور پہ. آپ یقین کریں اسپیکر صاحب، نوٹیبل سیاسی ورکر، کاروباری طبقہ، آپ کے تعلیم یافتہ طبقہ، آپ کے اسٹوڈنٹ، تمام مکتبہ فکر عدم تحفظ کے شکار ہیں. ایک تو یہ رات کے 3 بجے، ابھی چلو ہم لوگ ہمارے لوگ وہاں جو کراچی میں جاتے ہیں بسوں کے ذریعے، جو 5 بجے اور 6 بجے وہاں جاتے ہیں، وہاں بازار تک یا شہر تک جاتے ہیں، اس کو راستے میں لوٹ لیتے ہیں. اب یہاں سے آپ چاہیں گے 3 بجے 4 بجے کراچی میں اتریں گے تو یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ سارا رات جو ہے نا آپ فلائی جنہ کی انتظار کریں. پی آئی اے کے تو چلتے ہی نہیں ہیں. تو سر آپ ایسے کریں، آپ اس کو بلا لیں، ایویشن والوں کو لکھو جو بھی کنسرٹ ہوں گے، کیونکہ اس کا تعین تو ایویشن کر لیتا ہے شاید، یا وہ یہ اس کا اپنا وہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ. حقیقت میں اگر اس اسمبلی کو دیکھ لوں تو اس اسمبلی میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں شاید ہماری سیٹیں نیکسٹ ایئر یا اس سے نیکسٹ ایئر سینٹ صاحب کے محنت سے، دیوانی صاحب کی محنت سے سینٹ سے تو پاس بھی ہوا تھا کہ ہماری سیٹیں جو ہے وہ 80 سے تک پہنچ جائیں گی. تو اگر ہم اس کو رہنے بھی دیں گے تو اس میں تو میرے خیال سے گنجائش آئی بھی نہیں. آپ 85 60 سے 70 تک ہمارے ممبرس کی جو ہے وہ گنجائش ہے کہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو رہنے دیں گے تو یہ بھی کافی نہیں ہوگا. تو میں تو کہتا ہوں کہ بالکل اس جگہ ہم یہ جو ہے حمایت کرتے ہیں اور بنانا چاہیے. لیکن ایک تجویز میں دوسری یہ دوں گا مختصر کہ اگر ہم یہ بنائیں گے تو اس وقت تک اسمبلی کی کیا پوزیشن
अगर हमें कोई मुतबादिल ज़मीन यहाँ पे नज़दीक मिल सकती है या इसके साथ अगर कोई हम ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, तो सीएम साहब ये इस बिल्डिंग को हम अगर वैसे ही रहने दें, चक्कर में आप कोई छोटा सा म्यूजियम बना दें, इसमें हम आपके असेंबली की जो 50 साल है या जितना अर्सा होता है उसमें हमारी जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री को हम यहाँ पे आस पास लगा सकते हैं। ये जिस जगह पर हम रिजर्व कर लें इसको रखने दें अगर पॉसिबल हो, और नहीं तो साथ में कोई नई जो है हम असेंबली बना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये भी एक असासा है हमारा, इस पर हम जो देंगे तो बेहतर होगा। और तीसरी बात, आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि अभी तक तो हमें ये पता नहीं है कि इसकी PC1 बनी है या इसका कोई डिज़ाइन बना है, कोई आर्किटेक्ट बैठा हुआ है या नहीं हुआ है, और जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनना चाहिए और क्या उसमें हमारी रिक्वायरमेंट है। शायद कोई हमारे जहन में मेरा कोई आ जाए कि अजी साहब के जहन में कोई बात तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें सब कोई दिमाग में देखें और जो भी डिज़ाइन होगा उसको सब देखें। ओके, थैंक यू ज़ुबैर खज़ा।